أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور انہیں اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے ان پہ کیے تھے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہیں دوسرے لوگوں پہ، دیگر جہانوں پہ فضیلت دی تھی. اور اس کے بعد تفصیلی طور پہ اللہ رب العزت اپنے بہت سے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو، تذکرہ کرو میری ان نعمتوں کا جو میں نے تم پہ انعام کی ہیں، اور بے شک میں نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت بخشی. یا بنی اسرائیل، بنی اصل میں کیا تھا؟ بنین، نون اضافت کی وجہ سے گرا ہے، اور بنین بیٹوں کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی، ان کی ساری اولاد ہے، ان کی ساری نسل ہے. لیکن لفظ جو آیا ہے وہ مذکر کا آیا ہے، اور جب بنین کا لفظ کسی آدمی کی طرف منسوب ہو اور وہاں پہ مقصد یہ ہو کہ تذکرہ کیا جائے اس کی نسل کا، اس کے قبیلے کا، تو وہاں پہ بنین کا لفظ لڑکوں کے لیے بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب. اسرائیل کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے یا ان کا لقب ہے. کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو. نعمہ لفظ واحد آیا ہے، لیکن واحد لفظ ہونے کے باوجود، مفرد ہونے کے باوجود وہ مضاف ہے معرفہ کی طرف. تو اب معنی کس کا دے گا؟ جمع کا معنی دے گا، عموم کا معنی دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پہ انعام کی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، مراد کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ کی نعمتوں کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ 3 طرح: دلی طور پہ، زبانی طور پہ، اور تمام اعضاء کے ذریعے. دلی طور پہ کیسے؟ کہ دل میں یہ احساس ہو
کہ اللہ نے میرے اوپر بہت بڑا انعام کیا کہ مجھے یہ نعمت دی، وہ نعمتیں دی. اور زبانی طور پہ کیسے کہ لوگوں کے سامنے آپ تذکرہ کریں کہ یہ جو نعمت میرے پاس ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے ہنر کا، میرے علم کا، میری عقل کا، میری ذہانت کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خاص اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اور یہ نعمت آپ نہ منسوب کریں اپنے کمالات کی طرف اور نہ ہی منسوب کریں اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف، غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ نعمت فلاں قبر والے کی وجہ سے ہے، فلاں فوت شدہ ولی اور بزرگ کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ کہیں کہ خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور تیسرے نمبر پہ نعمت کا ذکر کیسے ہوگا، نعمت پہ اللہ کا شکر کیسے ہوگا کہ آپ ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، ان نعمتوں کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں اور اللہ کا بار بار شکر بجا لاتے رہیں، اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی عبادت کر کے. مثال کے طور پہ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے. اب اولاد، ایک تو جب بھی آپ اولاد کو دیکھیں، اولاد یاد آئے، دل میں احساس پیدا ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے میرے اوپر کہ میرے پاس یہ نعمت موجود ہے، جبکہ میرے دائیں بائیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. دوسرے نمبر پہ لوگوں کے سامنے بار بار کہیں کہ اتنی خوبصورت اولاد، صحت مند اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں جن کی وجہ سے گھر میں کہ رونق ہے، یہ سب کچھ اللہ کا کمال ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تیسرے نمبر پہ بچوں کی تعلیم و تربیت اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق. اور پھر آپ خود بھی اس نعمت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، نمازوں میں اضافہ ہو جائے، نفلی نمازوں میں اضافہ ہو جائے، تلاوت میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے ذکر میں اضافہ ہو جائے، یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اولاد یعقوب اذکروا، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کہا ہے میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں. یہاں پہ دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نعمتیں میرا فضل ہیں، میرا احسان ہے، میری رحمت ہے، میرا انعام ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. انعمت علیکم، یہ نعمتیں خالص میرا تمہارے اوپر انعام ہیں. کیا نعمتیں تھیں بنی اسرائیل کے اوپر؟ بہت سی نعمتیں تھیں. بنی اسرائیل کے عظیم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. اللہ نے تم میں کئی نبی بھیجے، تم میں کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا، کئی نبی بھیجے، دینی نعمتیں. تم میں کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا، دنیاوی نعمت. اور آخر میں یہ کہ اللہ نے تم کو نعمتوں کی شکل میں وہ چیزیں دی ہیں جو اللہ نے دیگر اقوام کو نہیں دیں. تو یہ ہیں اللہ رب العزت کے انعامات، اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ چونکہ آگے آ رہا ہے اس لیے یہاں پہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس یعنی کہ عبارت کا پچھلی عبارت سے کیا تعلق ہے؟ انی فضلتکم العالمین کا عطف ہے نعمتی کے اوپر، کہ یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پہ. فضلت واحد متکلم ہے، یہ واحد کے لیے لفظ ہے اور فعل ماضی ہے. میں نے فضیلت دی، کم تم کو، میں نے تمہیں فضیلت دی، تمہیں برتری دی، تمہیں فوقیت دی. کن پہ؟ علی العالمین، جہان والوں پہ. العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی. عالمن کس کو کہتے ہیں؟ جہان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پہ. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا بنی اسرائیل
تمام جہان والوں سے افضل اور بہتر ہیں، کیونکہ العالمین کا لفظ ویسے استعمال ہوا ہے جیسے استعمال ہوا ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. ہم وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. کیا کبھی ہم نے کہا ہے وہاں پہ کہ وہ چند جہانوں کا رب ہے؟ وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی کہ کوئی بھی جہان ایسا نہیں ہے جس کا اللہ رب نہ ہو. سارے جہان اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے؟ مربوب ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، سب کا اللہ مالک ہے، سب کا اللہ خالق ہے، سب کا اللہ رازق ہے، سب کا اللہ مدبر ہے. تو کیا یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے؟ کیونکہ الفاظ تو ویسے ہی ہیں. کیا یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ دیگر آیات میں بھی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سورہ دخان وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو چن لیا تھا تمام جہانوں پہ، اور ہم نے ان کو چنا علم کی بنیاد پہ. یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی دیگر جہان والوں کے اوپر علم کی بنیاد پہ، حکمت کی بنیاد پہ. یعنی کہ ایسا نہیں ہے جیسے دنیاوی بادشاہ ایک آدمی کو دوسرے پہ فضیلت دے دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اور کئی دفعہ اہمیت کے پیچھے کوئی خاص سبب نہیں ہوتا، خاص وجہ نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں بادشاہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ غلط تھا. لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ نے جس کو فضیلت دی علم کی بنیاد پہ دی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی. تو اب وہ سوال جس کا تذکرہ میں پہلے سے کر رہا ہوں اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا یہ امت محمدیہ سے بھی افضل ہیں؟ کیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بھی افضل ہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ العالمین سے مراد سارے جہان نہیں ہیں، قیامت تک آنے والے جہان نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ جہانوں سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کے جہان ہیں، یا وہ جہان جو ان سے پہلے گزرے ہیں. امت محمدیہ سے ان کا مقابلہ نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہم نے کیسے کر دی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے دلائل ہیں. ایک دلیل نہیں، کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں امت محمدیہ کو مخاطب کر کے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ تم بہترین امت ہو، سب سے افضل امت ہو، اخرجت للناس، جن کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے لایا گیا. اور امت محمدیہ کو مخاطب کر کے یہ بھی بتا دیا گیا کہ امت محمدیہ کو فضیلت کیوں دی گئی ہے. فرمایا اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہاں سے یہ بھی سبق مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ اگر امت محمدیہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دے گی، توحید کا حکم نہیں دے گی، نماز کا حکم نہیں دے گی، زکوٰۃ کا حکم نہیں دے گی، تو فضیلت میں کمی آ سکتی ہے. تو تمہیں افضل امت کیوں قرار دیا گیا؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پہ صحیح معنوں میں ایمان لے کر آتے ہو. تم ملحد نہیں ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اس ایسے پتہ چلا امت محمدیہ کو اہل کتاب پہ فضیلت حاصل ہے. کنتم خیر امت، مطلق طور پہ امت محمدیہ کو کہا گیا ہے کہ یہ تمام امتوں سے افضل امت ہے. دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، تمام لوگوں میں افضل لوگ کون ہیں؟ قرنی، میرے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام. اور یہ نہیں آپ نے کہا کہ میری امت میں سے، فرمایا خیر الناس، تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ قرنی، میرے زمانے کے لوگ. ثم الذین یلونہم، ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ جو میرے صحابہ کے بعد آئیں گے. ان کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ جو تابعین کے بعد آئیں گے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے،
کہ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ تم لوگوں نے 70 کی عدد کو پورا کر دیا ہے، تمہارے ساتھ 70 امتوں کا عدد پورا ہو گیا، یعنی کہ ٹوٹل امتیں 70 ہیں اور 70 مکمل ہوئی ہیں تمہارے ساتھ، پہلے کتنی تھیں؟ 69۔ فرمایا انتم خیروہا، ان 70 امتوں میں سب سے افضل امت کون ہے؟ تم ہو۔ تو کیا پتا چلا ان آیات سے، ان نصوص سے، ان حدیث سے کہ افضل ترین امت بنی اسرائیل ہیں کہ امت محمدیہ؟ امت محمدیہ۔ تو پھر العالمین وانی فضلتکم العالمین کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس کا ایک مطلب وہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں، ایک مطلب کیا کہ بنی اسرائیل افضل تھے ان لوگوں سے جو ان کے زمانے میں تھے یا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جبکہ اب کون افضل ہیں؟ اب امت محمدیہ۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، ہر شعبے میں نہیں بلکہ کسی خاص شعبے میں۔ یہ قول امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں فخر الدین رازی کے حوالے سے، لیکن پھر اس کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہوتے، یعنی کہ امام ابن کثیر، اور کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یعنی کہ قابل غور ہے، یعنی کہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مطمئن ہوں اور اس کو قبول کر لیں اور لے لیں۔ لیکن یہ بھی قول کہا گیا ہے، یعنی کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے بنی اسرائیل تمام جہان والوں پہ قیامت تک، لیکن ہر شعبے میں نہیں، ہر فیلڈ میں نہیں، کسی خاص شعبے میں۔ مثال کے طور پہ انبیاء کی کثرت کے لحاظ سے علیہم الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل باقی لوگوں سے بہتر ہیں۔ امت محمدیہ کے پاس ایک نبی ہیں، اگرچہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے پاس کثرت کے لحاظ سے نبیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، تو کسی ایک شعبے میں وہ افضل ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ قول جس کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے وہ پہلا قول ہے، اور وہ کیا کہ بنی اسرائیل ان کو مکمل طور پہ فضیلت ملی، لیکن ان جہانوں پہ، ان لوگوں پہ جو ان کے زمانے میں تھے یا ان کے زمانے سے پہلے گزرے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت کیوں دی؟ کیونکہ اپنے زمانے میں وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اپنے زمانے میں متقی اور پرہیزگار تھے، اگرچہ ان میں برے لوگ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا، اگرچہ انہوں نے اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کی، اگرچہ انہوں نے نبیوں کو تنگ کیا، لیکن بہرحال اس سب کے باوجود ان میں متقی لوگ بھی تھے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کو فضیلت دی گئی، لیکن کیا انہوں نے اس فضیلت کو برقرار رہنے دیا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کا انجام ہمارے سامنے یوں رکھتے ہیں کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی، محتاجگی مسلط کر دی گئی، اور اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا۔ جس پہ اللہ کا غضب نازل ہو وہ افضل ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ کا غضب نازل ہوا؟ کیوں ذلیل و رسوا ہوئے؟ کیوں ذلت ان پہ مسلط کر دی گئی؟ فرمایا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو اس لیے بنی اسرائیل کو فضیلت دی گئی جب تک وہ اللہ کے نیک بندے تھے، متقی و پرہیزگار تھے۔ جب کثرت کے ساتھ انہوں نے گناہ کیے، نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، تو پھر ان کی حالت تبدیل ہو گئی، پھر عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی، پھر وہ اللہ کے محبوب بندوں کی بجائے اللہ کے مغضوب علیہم بنے، وہ لوگ بنے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی قسم کی شفاعت قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. واتقوا فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، اور ایک کے لیے ہے کہ جمع کے لیے ہے. واتقوا، تم سب ڈر جاؤ. یومن، اس دن سے. میں نے لفظ کیا بولا ہے؟ اس دن سے. میں نے یہ نہیں کہا ایک دن سے ڈر جاؤ، میں نے کہا اس دن سے ڈر جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یوم کی آگے صفت آنے والی ہے. کون سا دن؟ اس کی وضاحت آگے آنے والی ہے. ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ پورا جملہ یوم کی کیا ہے؟ صفت ہے، اور یوم اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ موصوف. تو لا تجزی، لا نفی کے لیے ہے. لا تجزی، جزا یجزی، یہ فعل مضارع ہے. اور لا تجزی نفس، لا تجزی کا فاعل کیا ہے؟ نفس. ان کے کوئی نفس فائدہ نہیں دے سکے گا. لا تجزی جزا یجزی، کوئی نفس کفایت نہیں کر سکے گا، کوئی نفس فائدہ نہیں دے سکے گا. نفس جان، انسان، اور نفس کا لفظ عربی میں بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے، اسی لیے لا تجزی کا لفظ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو لا تجزی نفس، کوئی بھی انسان فائدہ نہیں دے سکے گا. ان نفس، کسی دوسرے انسان کو، کسی بھی انسان کو، شیئن، کچھ بھی، ذرہ بر فائدہ نہیں دے سکے گا. کوئی انسان کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا. یہ ہم ترجمہ بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا؟ ولا یقبل منها شفاعہ، اس دن کسی بھی انسان سے کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. لا یقبل، نہیں قبول کی جائے گی. منہا، اس نفس کی طرف سے، اس انسان کی طرف سے، اس جان کی طرف سے، شفاعت، کسی قسم کی شفاعت، سفارش. شفاعت نائب فاعل ہے کس کے لیے؟ لا یقبل کے لیے. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا. لا یؤخذ بھی فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے. ولا یؤخذ منها، اور نہ ہی لیا جائے گا، منها، اس سے، اس انسان سے، اس نفس سے، اس جان سے، عدل، کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ہم، یہ یعنی کہ مبتدا ہے، ینصرون پورا جملہ اس کی خبر ہے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اللہ رب العزت اس آیت میں کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت بخشی. اب تمہیں چاہیے کہ میرا شکر ادا کرو، میرے اس رسول پہ جو ابھی آخر میں آئے ہیں ایمان لے کر آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو، ان کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ، ان کے تابع دار بن جاؤ. اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی. بنی اسرائیل کو اس بات پہ بڑا فخر ہوا کرتا تھا، ناز ہوا کرتا تھا کہ ہم میں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ہم میں بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. تو وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ روز قیامت اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو یہ نبی ہمیں بچا لیں گے علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اولیاء ہمیں بچا لیں گے. اللہ نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی بھی انسان کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملتے جلتے الفاظ اپنے قبیلے سے کہے تھے، قریش سے کہے تھے، بنی عبد مناف سے کہے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے تھے، اپنی پھوپھی جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہے تھے، اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو وارننگ دیں
کہ اگر وہ ایمان لے کر نہیں آتے تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ ان کو بتا دیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پہ آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ بنی عبد مناف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے چچا عباس کو باقاعدہ نام لے کر کہا تھا کہ میرے چچا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تمہیں ذرا بر فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے سامنے کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ آخر میں آپ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی، سلینی ما شئتی من مالی، فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مجھ سے سوال کرنا ہے سوال کر لو، جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ یعنی کہ اگر تم لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، توحید اختیار نہیں کرتے، اللہ رب العزت کو راضی نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے سامنے میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں پہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ روز قیامت شفاعت کام نہیں آئے گی، اور یہی بات دیگر کئی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور کئی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت شفاعت کام آئے گی۔ مثال کے طور پہ سورہ طٰہٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، کہ اس دن کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، ہاں اس کو فائدہ دے گی جس کے حق میں رحمان شفاعت کرنے کی اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات پہ رحمان راضی ہو جائے۔ جبکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ اس آیت کی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ جہنمیوں سے سوال ہوگا تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم آخرت کی تکذیب کیا کرتے تھے، آخرت پہ ہمارا ایمان نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، آخرت پہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ تو اب قرآن کریم کی ان آیات اور نصوص کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے پیش نظر جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے۔ ان تمام نصوص، آیات اور احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ شفاعت کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہوگا؟ کہ کافر کو، مشرک کو کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا، جو توحید پہ رہے، کفر و شرک سے محفوظ رہے، وہ اگر دنیا میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے تو اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیں گے، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ تو عذاب بھگتنے کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، یا کسی کی شفاعت کی وجہ سے پہلے ہی نکال لیا جائے گا، یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہی کسی کی شفاعت کی وجہ سے معافی مل جائے گی۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ شفاعت کے تعلق سے افراط و تفریط کے مابین ہے، ہم اس معاملے میں بھی راہ اعتدال پہ ہیں۔ ہمارے ایک طرف معتزلہ کھڑے ہیں، عقل پرست، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اس لیے روز قیامت
کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہوں۔ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا انہیں کہاں پھینکا جائے گا؟ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، اور وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون ہے؟ معتزلہ، عقل پرست۔ معتزلہ کے نام سے آج کوئی فرقہ بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہی افکار آج بھی موجود ہیں۔ جب ہم معتزلہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے اور کہانی ختم ہو گئی۔ نہیں، ان کے افکار آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ایسے مفسرین ملیں گے جن کی تفسیروں کو لوگ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا اسلوب بڑا آسان ہے، یہ بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ان میں ایسی بیماریاں موجود ہیں، شفاعت کا انکار، صحیح احادیث کا انکار۔ اور شفاعت کا انکار وہی کرے گا جو صحیح احادیث کا کیا ہوگا؟ منکر ہوگا، ورنہ صحیح احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ شفاعت کا اثبات آیا ہے۔ تو ایک طرف یہ فرقہ ہے معتزلہ، عقل پرست، جو سرے سے شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں، جو فوت شدہ بزرگوں کو پکارنے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان بزرگوں کو راضی کر لیا، ان کو پکارتے رہے، ان کی قبروں پہ حاضریاں دیتے رہے، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے رہے، ان کی قبروں پہ بکرے ذبح کرتے رہے، نذرانے دیتے رہے، تو یہ روز قیامت ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کی شفاعت کو ریجیکٹ کر دے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ صاحب قبر کو پکارنا یہ شرک ہے، قبر والے کے نام پہ بکرے ذبح کرنا شرک ہے، قبر والے کے نام پہ نظریں ماننا یہ شرک ہے، قبر والوں کی قبروں کا طواف کرنا یہ شرک ہے۔ تو جب کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے شفاعت کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے شفاعت کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، روز قیامت اپنے والد کی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کی شفاعت قبول نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے حق میں شفاعت کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، کہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پہ ایمان لانے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ آپ کو ابو طالب کے حق میں دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ شفاعت کا معاملہ دنیا والا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید شفاعت کا معاملہ دنیا والا معاملہ ہے۔ دنیا میں جب شفاعت کی جاتی ہے تو جس کے پاس شفاعت آتی ہے، جس کو شفاعت کے لیے فون کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں کے حق میں میری شفاعت قبول کریں، اس کو کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی شفاعت ماننا پڑتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی مجرم کو سزا دے، لیکن جب فون آتے ہیں، سفارشیں آتی ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس مجرم کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، نہ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور نہ اللہ رب العزت کو کسی کا ڈر اور خوف ہے۔ دنیا میں بادشاہ کو، وزیر اعظم کو شفاعت ماننا پڑتی ہے، کبھی اس لیے کہ اگر میں نے اس کی شفاعت قبول نہ کی تو یہ بڑا طاقتور ہے، میرے لیے مسائل پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے میرے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے میں اپنی کرسی سے محروم ہو سکتا ہوں۔ یہ فوج کا سپہ سالار ہے، اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اور کبھی بادشاہ کو کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بات ماننا پڑتی ہے، یہ میری بیگم ہے،
یہ میری بیٹی شہزادی ہے, ان کی بات نہیں مانوں گا تو ان کا دل دکھے گا. بادشاہ مجرم کو چھوڑ دیتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. اللہ رب العزت کے ہاں ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عام طور پہ قبر پرست جب شفاعت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ اسی شفاعت کو مراد دے رہے ہوتے ہیں. وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ولیوں کا دامن پکڑ لیا, ان کی بیعت کر لی, ان کو اپنا پیر مان لیا, اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمیں معاف کر دے گا. اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے, باطل قسم کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کون سی شفاعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت یہ ہے کہ ایک بادشاہ, اس کے پاس کسی چور کا کیس لایا گیا, اس کی فائل لائی گئی, چور کو بھی پیش کیا گیا. بادشاہ نے چور کو دیکھا, فائل پڑھی, رپورٹ پڑھی, پتا چلا اس کا ماضی کا ریکارڈ, اس کی گزشتہ زندگی بڑی شاندار ہے. لگتا یہ ہے کہ پہلی بار اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. بادشاہ اس کی شکل دیکھ کر, یہ فائل دیکھ کر خود اسے معاف کرنا چاہتا ہے. کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے, خود معاف کرنا چاہتا ہے. اب بادشاہ کسی کو شفاعت کا موقع دیتا ہے, اپنے وزیروں میں سے کسی وزیر کو شفاعت کا موقع دیتا ہے تاکہ اس مجرم کو معافی مل جائے اور شفاعت کرنے والے کو اعزاز مل جائے, اس کو لوگوں کے سامنے ایک سعادت مل جائے, اس کے وقار میں اضافہ ہو جائے. اللہ رب العزت جب کسی کو معاف کرنا چاہیں گے تو پھر کسی نہ کسی نبی کو, کسی نہ کسی فرشتے کو شفاعت کا موقع دیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے جن کو معاف کرنا چاہیں گے. اللہ کے ہاں اللہ کی مرضی کے بغیر شفاعت نہیں چل سکے گی. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک میں ہوں. اور ہم تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شفاعت برحق ہے. ہمارا آپ کی شفاعت پہ ایمان ہے, اور ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے. لیکن شفاعت آپ کی, شفاعت کا سوال کس سے؟ اللہ سے. شفاعت کے لیے آپ کو آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے پکارنا, فوت ہو جانے کے بعد آپ کو شفاعت کے لیے پکارنا, یہ درست نہیں ہے, یہ شرکیہ دعا ہے. شفاعت آپ کی, شفاعت کا مالک اللہ ہے. رابطہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ سے. شفاعت کے نام پہ ولیوں کو فوت ہونے کے بعد پکارنا, شفاعت کے نام پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو فوت ہونے کے بعد پکارنا, یہ شرکیہ امر ہے. یہی تو جرم تائل ہے مکہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل نہیں ہے, وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کئی ولی بنا رکھے تھے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جب سوال ہوتا ہے ان کو کیوں پکارتے ہو, تو کہتے تھے ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. تو اللہ کے قریب کر دیں گے, اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے, اس نام پہ ان کو پکارا جا رہا تھا. اسی سے اللہ کے رسول نے روکا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ یونس آپ پڑھیے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ پکارتے ہیں جن کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں, شفاعت کے نام پہ پکارتے تھے. قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ نے شفاعت کے نام پہ اپنے علاوہ اوروں کو پکارے جانے کو شرک قرار دیا. تو اس لیے ولا يقبل منها شفاعہ, کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کن کے حق میں؟ کافروں کے حق میں, مشرکین کے حق میں. مومنوں کے حق میں اللہ رب العزت شفاعت کا موقع دیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے. کسی کی شفاعت شروع میں ہو جائے گی, کسی کی شفاعت ہوگی عذاب کا کچھ حصہ بھگتنے کے بعد, یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, اور نہیں لیا جائے گا منہا کسی بھی جان کی طرف سے عدل, کوئی فدیہ. دنیا میں مجرم کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے شفاعت کا,
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جرمانہ دے کر، رشوت دے کر، معاوضہ دے کر اسے چھڑا لیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ولا ہم ینصرون، کہ آپ حکومت کی مرضی کے خلاف، بادشاہ کی مرضی کے خلاف، پولیس کی مرضی کے خلاف مجرم کو جیل سے نکال لیں، طاقت کا استعمال کرتے ہوئے. اللہ رب العزت کے ہاں نہ اللہ کی مرضی کے خلاف شفاعت چلے گی، نہ وہاں پہ فدیہ چلے گا، اور نہ ہی زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی مجرم کو چھڑا سکتا ہے. ولا یؤخذ منها عدل، نہیں لیا جائے گا اس کی طرف سے عدل، کسی قسم کا فدیہ. ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی ان کو بچایا جا سکے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 29 میں، معذرت کے ساتھ آیت نمبر 49 میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، قوم فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، اس حال میں کہ وہ تم کو چکھاتے تھے، تم کو دیتے تھے سوء العذاب، بدترین قسم کا عذاب. یذبحون ابناءکم، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ، اذ کون سا ہے؟ ظرفیہ، اور یہ وقت پہ دلالت کرنے کے لیے آتا ہے. اس سے پہلے فعل ہے جس کو مقدر رکھا جاتا ہے، محذوف مانا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ اذکرو، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو، تذکرہ کرو اس وقت کا. نجینا، ہم نے کیا کیا؟ نجات دی. نجینا جمع متکلم، یعنی کہ یہ لفظ جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. اور فعل ماضی ہے، یعنی کہ یہ فعل ہے، ورب ہے، اور ماضی ہے، پاسٹ. نجینا، ہم نے نجات دی. کم، تم کو. من آل فرعون، فرعون کی آل سے. آل کس کو کہتے ہیں؟ آل یعنی کہ کسی بھی آدمی کی طرف نسبت، نسب کے لحاظ سے یا کسی اور سبب کے لحاظ سے. تو آل فرعون، وہ لوگ جو فرعون کی نسل میں سے ہیں، فرعون کی قوم میں سے ہیں، یا فرعون کی رعایا میں سے ہیں، یا فرعون کے لشکر میں سے ہیں. اور اس میں فرعون خود بھی داخل ہے، آل فرعون کے لفظ میں فرعون بھی داخل ہے. یسومونکم، یسومون فعل مضارع ہے اور جمع کے لیے ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. یسومون، وہ چکھاتے تھے، وہ دیتے تھے. ساما یسومو سے ہے. کم، تم کو. سوء العذاب، بدترین عذاب. سوء برا، بدترین عذاب. یذبحون، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، کیونکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے ذبح یذبح، باب تفعیل کا. ذبح نہیں ہے، ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح اس نے اچھی طرح ذبح کیا، بری طرح ذبح کیا. تو یذبحون، بری طرح ذبح کرتے تھے. ابنا، ابن کی جمع ہے. ابن کی جمع بنین بھی آتی ہے اور ابن کی جمع ابنا بھی آتی ہے. تو یذبحون ابناءکم، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یستحیون یہ بھی فعل مضارع ہے. کیا معنی اس کا؟ یستحیون، وہ زندہ رکھتے تھے. نساءکم، تمہاری عورتوں کو. نساء جمع کے لیے ہے، اس کے لیے واحد کا لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ امراتن. امراتن عورت، اور نساء عورتیں. وہ زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ذکر کر رہے ہیں جو اللہ نے کن پہ کیا؟ بنی اسرائیل پہ. اللہ تعالیٰ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟
کس زمانے کے بنی اسرائیل کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو، جبکہ جن پہ احسان کیا وہ بہت پہلے گزر چکے، فوت ہو چکے، قبروں میں جا چکے، تو پھر احسان ان کے اوپر کیوں؟ کیونکہ آباؤ اجداد کے اوپر جو احسان ہو وہ اولاد کے اوپر احسان ہے۔ آباؤ اجداد کا کوئی شرف، ان کا کوئی اعزاز اولاد کا اعزاز ہے۔ لوگ اولاد کو یاد رکھتے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا ہے جن کا یہ کارنامہ تھا، جن کو یہ اعزاز ملا تھا، جو بادشاہ رہے تھے، یہ فلاں نبی کی اولاد میں سے ہے، یہ فلاں ولی کی اولاد میں سے ہے، یہ فلاں وزیر کی اولاد میں سے ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جن کے بڑوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ تو جو اعزازات اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں دیے، وہ اعزازات ان کی اولاد کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اولاد کو عزت ملتی ہے ان اعزازات کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنے ان احسانات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ احسان جتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون، کن سے نجات دی؟ آل فرعون سے، فرعون اور فرعون کے لشکر سے، فرعون اور فرعون کی قوم سے۔ یسومونکم، اس حال میں کہ وہ تم کو چکھاتے تھے بدترین عذاب، یسومونکم سوء العذاب، یہ پورا جملہ حال ہے۔ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، تمہارا حال کیا تھا جب نجات دی؟ کہ آل فرعون، فرعون اور اس کے حواری تم کو بدترین عذاب چکھاتے تھے، بدترین عذاب دیتے تھے۔ اس عذاب کی تفصیل کیا ہے، اس عذاب کی وضاحت کیا ہے، اس عذاب کا بیان کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ دو جملے جو ہیں یہ بیان ہیں اس بدترین عذاب کا جو بنی اسرائیل کو دیا جا رہا تھا۔ وہ تم کو بدترین عذاب دیتے تھے، وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ اچھی طرح تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہی عذاب دیتے تھے، لیکن جو بدترین عذاب دیتے تھے اس کی نمایاں مثال یہ ہے، یذبحون ابناءکم، وہ اچھی طرح ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو۔ بیٹوں کو ذبح کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل سے، آپ کی اولاد میں سے نبی بھیجتا رہے گا۔ تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ ان میں سے پھر کوئی نبی آ گیا تو ہمارے اقتدار کے لیے، ہماری ترقی کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس کے لیے ایک ٹیم تیار کی گئی۔ جب وہ ایسا کرنے لگے تو ان کو احساس ہوا کہ اگر ہر بچے کو ہم ذبح کرتے رہے تو ہمیں نوکر کہاں سے ملیں گے، خادم کہاں سے ملیں گے؟ ہم نے تو اس قوم کو نوکر بنایا ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہر بچے کو ذبح نہیں کیا جائے گا، کسی کو ذبح کیا جائے گا، کسی کو چھوڑ دیا جائے گا، 1 سال کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا اور 1 سال کے بچوں کو باقی رہنے دیا جائے گا۔ تو بہرحال فرعون اور اس کے لشکر بنی اسرائیل کو کیسا عذاب دے رہے تھے کہ لڑکوں کو قتل کرتے رہے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہماری خدمت کریں، بطور نوکرانی بنی اسرائیل کی لڑکی ہمارے گھر میں کام کرے گی، لونڈی کے طور پہ کام کرے گی، اس لیے عورتوں کو زندہ رکھا گیا اور مردوں کو وہ ذبح کرتے رہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ذالکم، یہ کیا اس میں اشارہ ہے؟ اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی آزمائش۔ عظیم صفت ہے کس کی؟ بلاء کی، بلاء عظیم، ایک بڑی، یہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، وفی ذالکم، اس میں بڑی آزمائش تھی، کس میں؟ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اس میں
یعنی کہ نجات دینے میں اللہ نے تمہارے بڑوں کو فرعون کے لشکر سے نجات دی، یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا، تمہاری آزمائش تھی کہ اب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکرے بنتے ہو، اللہ کی توحید کے گن گاتے ہو یا شرک کی راہ اختیار کرتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ ذالکم میں اشارہ ہے یسومونکم سوء العذاب کی طرف، کہ یہ جو بدترین عذاب تمہیں مل رہا تھا اس میں تمہاری آزمائش تھی۔ عذاب میں آزمائش کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ مصیبتیں بھیجتا ہے، آفتیں نازل کرتا ہے، تب اللہ آزمائش کیسے کرتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بلا میں دونوں معنوں کا احتمال موجود ہے۔ بلا آزمائش، یہ لفظ خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ساتھ بھی شر کے ساتھ بھی۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ مال واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ اولاد واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے کر بھی آزماتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کے خلاف شکوے کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یا کہتے ہیں الحمدللہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا، اللہ تمہیں آزما رہا تھا۔ مصیبت کے دنوں میں تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اور پھر جب اللہ نے تم کو نجات دے دی ہے تو اب تم کیا رویہ اختیار کرتے ہو اپنے خالق کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ، اور اپنے منعم کے ساتھ جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 49۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرقنا پھاڑ ڈالا، بکم تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب سے۔ کس کو پھاڑ ڈالا؟ البحر سمندر کو۔ فانجیناکم تو ہم نے تم کو نجات دی، یعنی کہ تم کو غرق نہیں ہونے دیا، تم کو بچا لیا، ہم نے تم کو بچا لیا، تم کو نجات دی۔ واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، قوم فرعون کو۔ وانتم تنظرون، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ، عید کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت ہو چکی ہے، ظرف ہے، جب کے معنی میں آتا ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اذکرو، یاد کرو اس وقت کو۔ فرقنا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، فرقنا ہم نے پھاڑ ڈالا، بکم باسببیہ ہے، تمہارے سبب سے، تمہاری وجہ سے، تمہاری خاطر۔ کس چیز کو پھاڑ ڈالا؟ البحر سمندر کو۔ تو البحر مفعول بھی ہے کس کا؟ فرقنا کا، یعنی کہ ہم نے سمندر کو پھاڑ ڈالا تمہاری وجہ سے۔ فانجینا، انجینا یہ بھی فعل ماضی ہے، ورب ہے پاسٹ کے لیے، اور جمع کے لیے لفظ ہے، ہم نے نجات دی، کم تمہیں۔ واغرقنا، اور ہم نے غرق کیا، یہ بھی فعل ماضی، یہ بھی جمع کے لیے، اور ہم نے غرق کر دیا کس کو؟ آل فرعون، فرعون کی آل کو۔ تو کیا فرعون کو غرق نہیں کیا گیا؟ اس کو بھی کیا گیا۔ اسی لیے میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ آل فرعون میں فرعون بھی داخل ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ واو کون سی ہے؟ حالیہ، حالت بیان کرنے کے لیے کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا اس حال میں کہ انتم تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ تنظرون فعل مضارع ہے، یہ موجودہ زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے غرق کیا آل فرعون کو اس وقت تمہاری حالت کیا تھی کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو تنظرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، نظر ینظر سے۔ یہ آیت نمبر 50، اس میں اللہ رب العزت اپنا بہت بڑا معجزہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ معجزہ کب ہوا؟ 10 محرم کو،
یہ معجزہ کب ہوا؟ 10 محرم کو. کیا دلیل ہے؟ امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا، سوال کیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، فرعون کے لشکر کو غرق کیا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون سے بھی غرق ہونے سے بھی بچایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی لیے روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کن سے؟ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، کہ نحن احق بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے، ہمارا ان کے اوپر حق زیادہ ہے، اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. چنانچہ 10 محرم کا آپ نے اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا، اور اس وقت 10 محرم کا روزہ واجب تھا، فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر 10 محرم کے روزے کی، عاشوراء کے روزے کی فرضیت کینسل کر دی گئی، منسوخ کر دی گئی، لیکن استحباب باقی رہا. اب بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. اس لیے دونوں طرح کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. اگر کوئی کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لے. مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت، کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا. بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 2 دنوں کا روزہ رکھا جائے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ معجزہ، فرعون کو سمندر میں غرق کرنا، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق ہونے سے بچا لینا، یہ کس تاریخ کو بپا ہوا تھا یہ معجزہ؟ اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کی تفصیلات دیگر آیات میں موجود ہیں. اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، مثال کے طور پہ سورہ شعراء میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلے. کب نکلے؟ رات کے ٹائم. فرعون اور اس کے لشکر کو اطلاع مل گئی، فرعون نے بھی اپنے لوگوں کو جمع کیا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے. یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، انہیں پکڑنا کچھ مشکل نہیں ہے، ان کو جرت کیسے ہوئی کہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے نکل جائیں. ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہم خادموں سے محروم ہو رہے ہیں، غلاموں سے محروم ہو رہے ہیں، لونڈیوں سے محروم ہو رہے ہیں. تو انہوں نے تعاقب کیا. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس وقت تک سمندر کے قریب پہنچ چکے تھے. اب سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا بہت بڑا لشکر. بنی اسرائیل فرعون کے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے، سہم گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. قرآن کریم میں وضاحت آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے، موسیٰ مارے گئے، ہم تو گرفتار ہو جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، آگے سمندر ہے، پیچھے بہت بڑا لشکر ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، اللہ کے عظیم بندے ہیں، اللہ پہ کامل ایمان ہے، توکل ہے، بھروسہ ہے. کیا کہا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں، ہم پکڑے جائیں گے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے رب کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا، فانفلق، تو سمندر پھٹ گیا، لاٹھی سے سمندر پھٹ گیا. اللہ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ، اللہ کی بہت بڑی نشانی. اور پانی کے دونوں حصے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے،
دونوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل اختیار کر لی. پانی کا ایک بڑا پہاڑ ادھر، دوسرا پہاڑ ادھر، درمیان میں راستہ بن گیا. بلکہ سورہ طٰہٰ میں وضاحت موجود ہے، یابسا، راستہ کیسا؟ بالکل خشک، جیسے وہاں پہ کبھی پانی موجود ہی نہ رہا ہو. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی. اللہ رب العزت نے بہت بڑا معجزہ دکھایا بنی اسرائیل کو. ان کے لیے راستہ بن گیا، خشک راستہ. بڑے آرام سے سمندر کو کراس کیا. اور جب فرعون کی باری آئی اور وہ بھی اسی راستے سے گزرا، اس کا لشکر بھی گزرا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی دوبارہ چلنا شروع ہو گیا. فرعون بھی غرق ہوا، اس کے ساتھی بھی غرق ہوئے. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مفسرین نے اس معجزے کو ماننے سے انکار کیا. اور افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ مفسرین ہیں جن پہ ہماری پبلک بہت اعتماد کرتی ہے، اور ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے علماء ہیں، کہ دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا کو بھی جانتے ہیں. ان میں ایک نمایاں نام سر سید احمد خان کا ہے، وہی جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. یہ بہت سے معجزات کے منکر ہیں، اور عام طور پہ معجزات کے منکر احادیث کے بھی منکر ہوا کرتے ہیں. سر سید احمد خان میں یہ دونوں بیماریاں موجود تھیں. بہت سی صحیح احادیث کو ماننے سے انکار کیا، اور بہت سے معجزات کو ماننے سے انکار کیا. اس معجزے کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے. ایسے ہی حمید الدین فراہی، جن کا تفسیر کی دنیا میں بڑا نام ہے، انہوں نے بھی اس معجزے کا انکار کیا ہے. اور حمید الدین فراہی وہی ہیں جن سے متاثر ہیں کون؟ مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی تفسیر ہے تدبر قرآن، اور وہ اس تفسیر میں بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سی صحیح احادیث کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر امین احسن اصلاحی سے متاثر ہیں کون؟ جاوید احمد غامدی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ جاوید احمد غامدی اور ان کے استاد امین احسن اصلاحی اور پھر ان کے استاد حمید الدین فراہی، ان لوگوں سے متاثر ہے. سکول کالج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جاوید غامدی کو بہت ہی محبت سے سنتے ہیں، جبکہ جاوید احمد غامدی بہت سی احادیث کا منکر ہے اور اپنے استاد کی لائن پہ چل رہا ہے، بلکہ ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں واضح طور پہ حرام قرار دیا، اور یہ شخص ان کو حرام ماننے سے انکاری ہے، ان کو حلال قرار دیتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا معجزہ تھا. ان لوگوں نے کیسے انکار کیا اس معجزے کا؟ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں تیز آندھی چل رہی تھی. تیز آندھی اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے سمندر کے کچھ حصے میں خشکی پیدا ہو گئی، پانی دائیں بائیں ہو گیا، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئے. اور جب فرعون کی باری آئی تو وہ آندھی کی رفتار رک گئی، تھم گئی، تو پانی اپنے معمول کے مطابق چلنے لگا، تو فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے. اللہ کی قدرت کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن حکیم میں صاف صاف کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ آپ سمندر میں لاٹھی ماریں. انہوں نے ماری تو پانی ایک طرف بھی پہاڑ، اس طرف بھی پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا اور دوسری جانب بھی پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا. کیا تیز سے تیز آندھی پانی کو پہاڑ کی شکل دے سکتی ہے؟ کیا تیز سے تیز آندھی راستے کے دونوں جانب پانی کو پہاڑ کی شکل دے سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اور یہاں پہ یہ بھی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ وہ راستہ اس لیے بنا تھا کہ آندھی بہت تیز تھی، طوفان بہت تیز تھا، تو جس طوفان نے پانی کو روک دیا دائیں اور بائیں جانب اور بیچ میں راستہ قائم کر دیا، اس طوفان نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ہوا میں کیوں نہ اڑا دیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ
قرآن کا انکار کریں گے، قرآن کے کسی معجزے کا انکار کریں گے، آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات لے کر آئیں گے جو گمراہی پہ مبنی ہوگی۔ تو بہرحال ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پھاڑ ڈالا بکم تمہارے سبب سے، تمہاری وجہ سے، البحر سمندر کو، فانجیناکم تو ہم نے نجات دی، ہم نے بچا لیا، کم تم کو کس چیز سے؟ غرق ہونے سے، غرق ہونے سے بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو، قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ کے کئی ایک انعامات کا تذکرہ ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی وجہ سے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر کے پانی کو پھاڑ ڈالا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے ان کے دشمن کو غرق کیا اور ان کو بچا لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کے دشمن کو غرق کیا، اسے ہلاک کیا جبکہ یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے مرے، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام تھا کہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون غرق ہو رہا ہے، اور اس کے غرق ہونے کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں کیا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا۔ بغیاً وعدوا ان کا تعاقب ظلم و زیادتی پہ مبنی تھا، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ ان کا تعاقب کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی آزاد ہیں، بنی اسرائیل بھی آزاد ہیں، مصر چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو اس سے کیا لگے؟ لیکن ناجائز طور پہ ان کا تعاقب کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فرعون غرق ہونے لگا، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو تب کہنے لگا آمنتو میں ایمان لے آیا، میں اس بات پہ ایمان لایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اس اللہ پہ ایمان لایا آمنت بھی بنو اسرائیل جس پہ بنی اسرائیل کا ایمان ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں، میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ آگے سے جواب کیا ہے؟ الآن اب مسلمان ہوتے ہو، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، اب تو توبہ کا وقت ختم ہو چکا، اب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ پوری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور تو بہت بڑا فسادی تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے، کیوں؟ تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، سمندر میں راستہ بنانا، وہ سمندر جس کا کام ہے لوگوں کو ڈبونا، اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنایا، اور پھر اسی راستے سے فرعون اور اس کے حواری گزر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو غرق کیا جبکہ یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے بچڑے کو پکڑا، من بعدہ اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ عید کے بارے میں کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے۔ وَاعَدْنَا یہ فعل ماضی ہے، وَاعَدَ یُوَاعِدُ با مفعلہ ہے، اور یہ جمع کے لیے ہے، جمع متکلم۔ جب ہم نے وعدہ دیا، کس کو وعدہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو 40
40 40 کو کہتے ہیں، لیلہ راتیں، 40 راتوں کا وعدہ دیا. ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا، العجلہ بچھڑے کو. العجلہ کا معنی کیا ہے؟ بچھڑا. اتخذتم یہ جمع حاضر ہے اور فعل ماضی ہے، تم نے بنا لیا. العجلہ بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ اتخذتم کا دوسرا مفعول جو ہے محذوف ہے، العجلہ پہلا محذوف. تم نے بچھڑے کو بنا لیا، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا. جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے. فناسی علیہ موسیٰ علیہ السلام اپنے معبود کو بھول کر کہیں اور چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو من بعدہ کی ضمیر موسیٰ کی طرف جا رہی ہے علیہ السلام. وانتم ظالمون، یہ واو بھی حالیہ ہے، یہ کہ جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو تم نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، تم نے اپنے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی. وانتم ظالمون، تم نے یہ کام کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. اور ظلم سے مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہے؟ ظلم اکبر، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانا یہ ظلم اکبر تھا، شرک عظیم شرک تھا. یہ وہ ظلم ہے جس کے بارے میں لقمان علیہ السلام کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اللہ رب العزت یہاں پہ ایک اور احسان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ احسان کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے سمندر کراس کر لیا، فرعون سے ان کی جان چھوٹ گئی، فرعون کے لشکر سے ان کی جان چھوٹ گئی، اب ان کو باقاعدہ طور پہ ایک نظام چاہیے تھا، شریعت کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وقت دیا کہ وہ طور پہاڑ پہ آئیں اور وہاں پہ کتنے دن رہیں؟ پہلے کہا گیا 30 دن. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ. پہلے اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا وعدہ دیا، پھر 10 راتوں کا اضافہ فرمایا. یہ 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. وہاں پہ ان کو علیحدگی کا موقع ملا اور صحیح معنوں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو جب 40 راتیں پوری ہو گئیں، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دیے گئے وعدے کے مطابق وہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ ان کو شریعت ملے گی، تورات ملے گی، اللہ کی طرف سے کتاب ملے گی. اچھا، یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پھر کس چیز پہ عمل کر رہے تھے؟ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اقوال پہ عمل کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اقوال بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ حدیث ہیں. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کی اقوال ان کی احادیث ہیں، اور احادیث پہ عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہوتا ہے جیسے اللہ کے نازل کردہ کلام پہ، کیونکہ انبیاء کرام کی احادیث اور ان کے اقوال، خصوصاً ہمارے نبی، وہ کیا ہیں؟ وہ وحی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. صرف قرآن وحی نہیں ہے، آپ کی احادیث بھی وحی ہیں. جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی ان احادیث پہ عمل کرنا ضروری ہے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں کہ آپ نے کہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا تھا کہ ان کو تورات ملے گی. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے. بعد میں بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سونے کو جمع کیا، جو سونا ان کے پاس موجود تھا، جو زیورات ان کے پاس موجود تھے، اور ان زیورات کو آگ لگائی اور بچھڑے کی شکل دے دی، اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے. اس کام پہ ان کو کس نے لگایا؟ سامری نے لگایا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا سامری، اس نے بچڑے کو ایسی شکل دی کہ اس سے ہوا نکلتی تھی اور آواز ایسی آتی تھی جیسے وہ بول رہا ہو، حالانکہ وہ ایسی فضول سی ایک آواز تھی، ورنہ وہ کلام نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یرون الا یرجع الیہم قولا. انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس کو معبود بنا رہے ہیں وہ تو کلام کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. اور اس سے پتہ چلا کہ جو معبود حقیقی ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کہ وہ کلام کرتا ہے. تو اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں ان کے شرک کا،
جو انہوں نے اس وقت کیا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعزاز دینے والے تھے، بنی اسرائیل کو اعزاز مل رہا تھا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کر رہے ہیں، تورات نازل کر رہے ہیں، شریعت نازل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ آیت نمبر 52 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذلک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عفونا فعل ماضی ہے، جمع متکلم، یعنی کہ ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، جمع کے لیے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے معاف کر دیا؟ تعظیم کے طور پہ، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عفونا عنکم، ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد۔ من بعد ذالک کا اشارہ کدھر ہے؟ بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد۔ کیوں ہم نے معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ لعل تعلیل کے لیے ہے، ترجیح کے لیے نہیں ہے۔ لعل کا معنی ترجیح کا نہیں ہے کہ میں امید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں امید کرتا تھا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر یہ کلام کسی انسان کا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لعل ترجیح کے لیے ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہاں پہ لعل کا معنی کون سا ہوگا؟ تعلیل کا۔ ثم عفونا عنکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان کے اوپر، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا جرم ان کو معاف کر دیا۔ من بعد ذالک، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔